علی بھائی اگلا سوال ہے، کیا آج کے دور میں پائے جانے والے غیر مسلم مثلاً یہودی، نصرانی، ہندو، سکھ وغیرہ وغیرہ بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل ہیں، یا صرف وہی لوگ شامل ہیں جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے ہیں، جیسا کہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل سنت اور شیعہ وغیرہ؟ پہلے تو آپ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سے پوچھیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو امت میں بھی مان رہے ہیں کہ نہیں، تو آپ کو نہیں، وہ ویسے ہو سکتا ہے کرٹسی میں کہہ دیں وہ نہیں مان رہے، کیونکہ کیا بریلوی یہ نہیں کہتے کہ جنت میں جانے والا فرقہ ہمارا ہے اور جو 72 دوزخ میں جائیں گے وہ ہمارے سوا ہیں، تو مراد یہ باقی سارے ہو گئے؟ اور وہ اتنے پکے ہیں کہ وہ یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہ جو باقی جو دوزخ میں جا رہے ہیں یہ ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں یا صرف عذاب بھگتنے کے لیے، وہ کہیں گے ہمیشہ کے لیے۔ اس لیے اس طریقے سے آپ کو کوئی بات نہیں کر کے بتائے گا۔ ان کے چہروں پہ میں نے گرم تولیہ پھیر کے ان کا میک اپ اتارا ہے کہ آپ میں کوئی ایک ریناؤنڈ عالم مجھے یہ لکھ دے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کا دوسرے فرقوں کے بارے میں کہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، گمراہ فرقے میں ہیں، ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے، نہیں لکھ کے دیں گے۔ کیوں؟ ان کو کافر سمجھ رہے ہیں، کافر سمجھ رہے ہیں وہ، تو ان کو امت سے باہر نکالے بیٹھے ہیں اپنے زوم میں۔ اب آج دینی مسئلہ، دینی مسئلے کے طور پہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ بنیادی دو اصطلاحیں سمجھ لیں۔ ایک ہے امت اجابت، وہ امت جس نے دعوت قبول کر لی ہے وقت کے پیغمبر کی، جو اس وقت 1.25 ارب کے قریب ہیں ہم مسلم۔ اب میں اس چکر میں نہیں پڑ رہا کہ اتنے بریلوی ہیں، اتنے دیوبندی ہیں، پھر تو کٹتے 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 وہ غامدی صاحب والی بات کروں گا، وہ کہتے ہیں کہ ہم کہنے کو تو 1.25 ارب ہیں، لیکن جب فتوے لگانے پہ آتے ہیں تو کرتے کرتے چھانٹی ہوتے ہوئے شاید لاکھوں میں بھی نہ رہ جائیں، کیونکہ سب ایک دوسرے کے بارے میں فتوے کرتے ہیں، سارے ہی امت ہیں۔ تو جو کلمہ گو اہل قبلہ ہیں وہ سب کے سب امت میں شامل ہیں، بنیادی عقائد کا جو اقرار کرنے والے لوگ ہیں، اس کو کہتے ہیں امت اجابت، جنہوں نے نبی علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیا۔ ایک ہے امت دعوت، امت دعوت وہ امت ہے جو نبی علیہ السلام کی امت میں شامل تو ہیں لیکن انہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا، تو ہم نے ان کے سامنے دعوت رکھنی ہے، اس لیے انہیں کہا جاتا ہے یہ وہ امت ہے جسے ہم نے دعوت دینی ہے۔ شہادت علی الناس کرتے ہوئے، جو نبی علیہ السلام نے بخاری مسلم میں آتا ہے نا، یوم النحر کا خطبہ دیا تھا کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا، سب نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اب تمہاری ذمہ داری ہے جو یہاں پہ نہیں ان تک یہ پیغام پہنچا دو۔ تو وہ نبی علیہ السلام نے شہادت علی الناس کی صحابہ پر، صحابہ نے باقی انسانیت کے اوپر، اور نسل در نسل مسلمان اس دعوت کو پھیلاتے رہے۔ تو اس اعتبار سے سب کے سب، چاہے وہ ایتھیسٹ ہوں، یہودی ہوں، نصرانی ہوں جنہیں ہم عیسائی کہتے ہیں، سکھ ہوں، بدھسٹ ہوں، یہ سب کے سب امت محمدیہ میں داخل ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پورشن میں جنہوں نے دعوت قبول نہیں کی۔ امت تو ہے نا، امت سے کیسے انکار کر دیں؟ لوگ کہتے ہیں نہیں ان کو امت سے باہر نکالیں، امت سے کیسے باہر نکال دیں؟ جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں یہ بھی پہلے کیا امت سے باہر تھے؟ اگر امت سے باہر تھے تو نبی علیہ السلام نے دعوت کیوں دی ہے ان کو؟ دعوت اس لیے دی کہ ان کی امت تھی، ان کی رسپانسبلٹی تھی۔ آپ اکیلے تھے نا، آپ نے دعوت دی تو کافر ایک ایک کر کے مسلمان ہوئے، تو اگر حضور یہی کہتے تم تو کافر ہو، میری امت سے خارج ہو، تو کام ہی نہ سٹارٹ ہوتا۔ تو کافر بھی امت میں داخل ہیں لاجیکلی سپیکنگ، تبھی تو نبی علیہ السلام کو دعوت دیتے رہے۔ تو آج بھی جتنے بھی اسلام دشمن بھی ہیں، ان دشمنوں کو بھی ہم کہیں گے کہ امت محمدیہ میں وہ داخل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی علیہ السلام پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بھیجے گئے۔ قرآن حکیم میں واضح ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت بھی ایسی نہیں گزری جس میں ہم نے کوئی پیغمبر ڈر سنانے والا نہ بنا کے بھیجا ہو۔ لیکن جب نبی علیہ السلام کی باری قرآن میں آئی تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا، پوری انسانیت۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ نبی علیہ السلام تو نصیحت ہے سارے جہان والوں کے لیے۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے جو کسی اور پیغمبر کو نہیں ملی، قیامت تک کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے۔ تو لہٰذا آج کے کافر ہوں یا 1000 سال بعد کے کافر، سب کے لیے نبی علیہ السلام پیغمبر ہے۔ اب وہ دعوت قبول کر لیں، ان کی مرضی، نہیں قبول کریں گے
تو جہنم میں جائیں گے، قبول کر لیں گے تو ہمیشہ کی کامیابیاں ان کا مقدر ہوں گی۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے 5 خوبیاں ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی ہیں۔ نمبر 1، پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی۔ اگلی امتوں میں صرف مسجد میں نماز پڑھ سکتے تھے، سفر میں جاتے تھے، واپس آ کے ساری نمازیں اکٹھی کر کے پڑھنی ہوتی تھی۔ نمبر 2، میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا۔ کافروں سے جو مال ملتا ہے نا جنگ میں، جو وہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، اگلی امتوں میں یہ حرام تھا، کھلے میدان میں رکھتے تھے، آسمان سے ایک آگ آتی تھی اسے جلا دیتی تھی۔ سورہ آل عمران میں بھی آیا نا، قربانی اس طریقے سے قبول ہوتی تھی بنی اسرائیل میں، لیکن اس امت کے لیے کہا گیا تم استعمال بھی کر سکتے ہو۔ تیسرا، 1 مہینے کی مسافت سے میرا روب ڈال دیا کافروں پہ، میری امت 1 مہینہ دور ہو تو ان پہ روب ڈال جائے گا۔ یہ جہاد حضور کو اللہ نے تلوار کے ساتھ، سر سورہ محمد کا نام سورہ قتال ہے، نبی الاسلام اور قتال لازم و ملزوم ہے۔ قرآن اور قتال نبی الاسلام کی 2 خصوصیات ہیں، اس سے کوئی جان نہیں چھڑا سکتا۔ اور چوتھی بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باقی انبیاء کسی قوم قبیلے خاص لوگوں کے لیے آتے تھے، مجھے پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کے بھیجا۔ اور 5واں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا اذن دیا ہے جو کسی اور پیغمبر کو نہیں دیا۔ اور مسلم شریف میں ایک 6ٹھی خوبی بھی ساتھ ذکر کی، آپ نے فرمایا کہ مجھ پہ اللہ نے سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا۔ اور ایک اور بخاری مسلم کی حدیث ہے جس میں آیا کہ مجھے اللہ نے جوامع کلمات دیے، کہ میں بات مختصر کرتا ہوں لیکن اس کے اوپر آپ کتابوں کی کتابیں لکھ سکتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، جو بخاری کی پہلی حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے، مشکات کی بھی پہلی حدیث ہی ہے۔ سر اس کے اوپر آپ ہزاروں صفحوں کی کتاب لکھ سکتے ہیں، جتنا اس کے اندر گہرا مضمون ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر۔ اس کی کرالوجی ذرا بنانا شروع کریں نا، پوری کی پوری ہماری معاشرتی زندگی اس کے اندر کور ہے۔ یہ ہے جوامع کلمات، بات مختصر اور مفہوم ایسا کہ ہر اینگل سے اس میں فٹ ہوگا۔ یہ آپ علیہ السلام کی خوبی۔ تو اس میں بھی آیا کہ پوری انسانیت کے لیے مجھے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا۔ لہٰذا یہ کنسیپٹ کلیئر کریں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ امت سے خارج ہیں، وہ جو امت سے خارج والی حدیثیں ہیں نا، وہ نبی علیہ السلام کی طرف سے وعیدیں ہیں، تھریٹس ہیں۔ جیسا کہ مسلم شریف میں حدیث ہے جس نے ملاوٹ کی وہ مجھ سے نہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ ملاوٹ کی ہے تو اب وہ نبی علیہ السلام کی امت سے، دین سے سب کچھ خارج ہو گیا۔ مراد یہ کہ وہ روحانی طور پر اگر سوچے ماننے والا میرا ہو اور ملاوٹ کرے تو کام تو غیروں کے کر رہا ہے، اگرچہ ہے میرا ہے لیکن کام غیروں والا ہے، تو گویا کہ غیروں والا ہے۔ یہ لنگوسٹک میں بات ہو رہی ہے۔ جیسا کہ بخاری مسلم میں آیا نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اغراض کیا، اس سے بھاگنے کی کوشش کی، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کافر ہو گیا یا امت سے خارج ہو گیا، مراد یہ کہ میرے ایک طریقے کو وہ چھوڑ بیٹھا۔ اچھا، نکاح کے اوپر تو سارے کہہ رہے ہوتے ہیں، آج تک کبھی کسی نے سنا ہے کہ جو نماز نہ پڑھے وہ میری امت سے خارج ہے؟ تو آپ کہیں گے اس کی کوئی حدیث بھی نہیں ہے۔ سر اس کے اوپر تو یہ والی حدیث ہونی بھی نہیں چاہیے تھی، ورنہ تو آپ بھاگ جاتے۔ اس کے اوپر حدیث اس سے زیادہ سخت ہے۔ صحیح مسلم 246، بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ وہاں تو حضور علیہ السلام نے واضح الفاظ کفر کے بول دیے۔ یہاں تو آپ تعویل کر سکتے ہیں نا کہ جی وہ مجھ سے نہیں، مراد یہ ہے کہ جیسے ایک باپ بھی بیٹے کو کہہ دیتا ہے کہ میرا بیٹا نہیں ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں بیٹا تو نہیں ہوتا۔ واقعی یہی والی تعویل بنے گی اس میں کہ کرتوت تیرے میرے والے نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے اس سے تو دستبرداری تو نہیں ہو سکتی۔ لیکن جو نماز والا معاملہ ہے نا، وہاں آپ نے یہ لفظ نہیں استعمال کیا، کفر کے لفظ استعمال کیے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، شقیق تابعی کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام کو تارک نماز کے علاوہ کسی کی تکفیر کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ صحابہ کرام تکفیر کرتے تھے نماز چھوڑنے والے کی۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ ہاں، پاکستان کے شناختی کارڈ میں وہ آپ اس کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھ لیں، بے شک کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ کا کرائٹیریا اپنا ہے۔ اور یہ تو صرف حدیثیں ہیں۔ سر آپ قرآن میں آئیں تو قرآن تو ننگی تلوار ہے۔ منیبین الیہ، اس کی طرف رجوع لاؤ، واقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم رکھنا، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرک نہ ہو جانا۔
نماز چھوڑنے والا مشرک ہے۔ تو یہ جو وعیدیں اس طرح کی آتی ہیں نا، وہ امت میں سے نہیں، وہ ان معاملوں میں بات ہو رہی ہوتی ہے۔ بہرحال امت اجابت میں مسلمان شامل ہیں، اور مسلمانوں کے علاوہ، مسلمانوں کے سوا جتنے اور ہیں، وہ سب کے سب نبی الاسلام کی امت ہیں۔ ہم نے ان کے سامنے دعوت رکھنی ہے، شہادت علی الناس کرنی ہے، آن دا بہاف آف پروفٹ، نبی الاسلام کے ڈاکیے کی حیثیت سے ہم نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچانا ہے۔ وہ امت دعوت ہیں اور وہ اسلام قبول کریں گے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنی ڈیٹیل سے بیان کرتا ہے کہ تم اسلام دشمنی میں سب سے زیادہ پاؤ گے بڑھ کر یہودیوں کو، اور اللہ تعالیٰ ہمارا ہے حتیٰ کہ مشرکین سے بھی بڑھ کے، اور تم اسلام کے سب سے قریب پاؤ گے نصارہ کو، کیونکہ ان میں قسیسین اور رہبان ہیں، وہ نرم دل لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ان میں موجود ہیں، یعنی گاڈ کانشیسنس موجود ہے۔ اس زمانے میں بھی تھے، آج بھی تھے۔ اس لیے آپ دیکھیں جتنے لوگ غیر مسلم سے مسلمان ہو رہے ہیں، ان میں سے اکثریت مور دین 90% وہ کرسچنز ہیں، کیونکہ کرسچنز اور مسلمانوں میں کامن پرسنالٹی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی۔ جیوز اور کرسچن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کامن نہیں ہے، وہ ان کو خدا کا بیٹا بنائے بیٹھے ہوئے ہیں اتنے لیول پہ، اور دوسرے ان کو معاذ اللہ دجال بنائے بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل 180 ڈگری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی اس کا ذکر کرتا ہے یہود و نصارہ میں سے کون سے آپ کے زیادہ قریب ہیں، کون سے دور ہیں، وہ اسی لیے کہ آپ نے ان کو دعوت پیش کرنی ہے۔ پھر قرآن پاک میں درجنوں آیات ہیں کہ پوری انسانیت کے لیے قرآن کو بھیجا گیا ہے۔ ہدی للناس شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، قرآن پوری انسانیت کے لیے۔ سورۃ المائدہ میں تو آپ دیکھیں، سورۃ المائدہ اور سورۃ الاعراف کے اندر تو نبی علیہ السلام کی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے شان بیان کی ہے کہ آپ علیہ السلام کی تو پریڈکشنز اللہ تعالیٰ نے اگلی الہامی کتابوں میں کر دی تھی کہ یہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے ہیں، جن کی پیشگوئیاں تورات اور انجیل کے اندر موجود ہیں۔ یہ 177 سے آن ورڈ آپ کو 188 نمبر آیت یہ آ گئی نا جی، اور اس سے پہلے یہ اگلے دن ہم قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو وہ آیات آئی بھی تھی کہ نبی علیہ السلام، اچھا یہ ان آیات کے کانٹیکسٹ میں ایک اور بڑی اہم بات ہے جو میں نے آپ سے ڈسکس بھی کرنی ہے۔ ہم لوگ نبی علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار تو بڑی کرتے ہیں نا۔ یہ جناب آیت ہے 158، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی تم فرما دو اے پوری انسانیت میں تم سب کے سب کی طرف پیغمبر، جمیعا، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ ہے جس نے مجھے پیغمبر بھیجا ہے کہ زمینوں اور آسمانوں کی ملکیت اس کی ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، النبی الامی، جو نبی امی ہے، اللہ نے ان کو پڑھایا ہوا ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ وہ دنیاوی طور پہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اللہ نے انہیں پڑھایا۔ دوسرا یہ ہے کہ ام القریٰ جو بستی تھی مکہ، بستیوں کی ماں، اس کی نسبت سے آپ امی ہیں، دونوں نسبتیں درست ہیں۔ الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ نبی علیہ السلام کے اوپر کی اتباع کرنی ہے اور ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی اس کے اوپر ایمان لے کے آنا۔ اچھا، اس سے پہلے ایک اور ٹاپک ڈسکس ہوا ہے، اس سے پچھلی آیت 157 میں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو کہ پیروی کرتے ہیں اہل ایمان کی، اللہ نے نشانی بتائی ہے کہ اس رسول نبی امی کی، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کا ذکر وہ پاتے ہیں لکھا ہوا تورات اور انجیل میں۔ اب ظاہر ہے مشرکین عرب کو تو تورات انجیل نہیں آتی تھی، یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے کہ تمہیں پتہ ہے تمہاری کتابوں میں ذکر ہے۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، جو انہیں نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور حلال چیزیں جو پاک چیزیں ان پہ حلال کرتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور خبیث چیزیں ان کے اوپر حرام کرتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو ان پہ بوجھ تھا اور جو زنجیریں تھی ان کے گردنوں کے اوپر، وہ ان سے چھڑا دی ہیں۔
کون سی؟ خام خواہ کی شریعت کی پابندیاں جو انہوں نے خود اپنے اوپر بنائی ہوئی تھی، یا اگلی امتوں میں اللہ تعالیٰ نے کوئی پابندیاں تھی وہ بھی اللہ نے دور کر دی اس نبی کی برکت سے۔ اب وہ آ رہی ہے کانٹے کی بات، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے، ان کی عزت کریں گے اور اس نبی کی مدد کریں گے اور پیروی کریں گے اس نور کی یعنی قرآن کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا، اولئک ھم المفلحون، ایسے لوگ ہوں گے فلاح والے۔ مجھے اگلے دن ایک بھائی نے رابطہ کیا، جی میں نبی علیہ السلام کے نام کا بکرا دیتا ہوں ہر سال نا قربانی کا۔ میں نے کہا حضور کو ہمارے بکروں کی ضرورت نہیں ہے، یہ چیز میں سمجھ سکتا ہوں، واللہ میرے لیے کوئی کروڑوں روپے کا گفٹ بھی لے، آپ کو پتہ میں اوائڈ کرتا ہوں، نہیں لیتا، مجھے کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ ہاں مجھے آگے کوئی یہ بتائے نا کہ ہم نے جناب وہ آپ کی ویڈیوز شیئر کروائیں، اس طرح یہ دعوت حق ہم نے لوگوں تک پہنچائی تو اتنے لوگوں نے توحید قبول کر لی، سنت کے مطابق نماز شروع کی، میرا خون بڑھ جائے گا۔ یہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایکسپیرینس ہے۔ ایک دائی کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز اس کی دعوت ہوتی ہے۔ یہ تو ایک عام بندے کی بات ہو رہی ہے سر۔ نبی علیہ السلام کو تو اللہ نے ڈیوٹی اسائن کی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو دوزخ کی آگ سے بچا کے جنت کی طرف لے کے جانا ہے، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ تمہاری مثال پتنگوں کی سی ہے اور میں تمہارے کمر بند سے پکڑ پکڑ کے تمہیں آگ سے جنت کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام کو خوشی اس بات کی ہوگی کہ یہ بندہ پوری زندگی میرے نام کا بکرا دیتا رہا اور بکرے دینے کے بعد ان لوگوں کو کھلا رہا ہے جو حضور کے دین کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، تو تم تو ان کو مطلب ایڈ فیول ٹو فائر کرتے رہے ہو۔ یا حضور کو خوشی اس بات کی ہوگی کہ اس نے میری مدد کی ہے۔ آج بھی آپ حضور کی مدد کر سکتے ہیں، ان کے دین کی مدد۔ تو یہاں پہ ہے کہ فلاح وہ لوگ پائیں گے جو نبی پر ایمان لائیں گے، ان کی عزت کریں گے، ان کی مدد کریں گے، ان کی اتباع کریں گے اور اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا یعنی قرآن کی اتباع کریں گے، وہ فلاح پائیں گے۔ تو حضور علیہ السلام کو قربانی کے موقع پہ ہمارے بکروں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قربانی کے موقع پہ آپ قربانی کے سنت مسائل اور بڑی عید کے پڑھنے کا طریقہ بتا دیں نا آپ پبلک میں کھڑے ہو کے، یہ حضور کی آپ جو ہے نا وہ خوشی کے لیے کوئی کام کر رہے ہوں گے۔ یہ بکرے شکرے دینے سے کچھ بھی نہیں ہونا۔ باقی کو محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے وہ تو عام میت کی طرف سے بھی صدقہ ہو سکتا ہے، اگر کوئی کرنا چاہتا ہے وہ ایک معاملہ الگ ہے، وہ ایک فقہی بحث ہے، وہ میں انشاءاللہ آلریڈی ویسے میں نے ڈسکس کی ہوئی ہے، کبھی موقع ملا ڈسکس کروں گا۔ مجھے یہ یاد آ گیا تو یہ اللہ تعالیٰ دماغ میں بات ڈالتا ہے۔ جب اس نے کہا نا بکرا دینا، وہ اتنا ایمفسائز کر رہا تھا، میں نے کہا یار بکرا دینے پہ اتنا بیچارہ ایمفسائز کر رہا ہے، جبکہ حضور نے خوش بکروں سے نہیں ہونا بلکہ حضور کے مشن کے اوپر۔ اور یہ دیکھ لیں قرآن سے میں نے ثابت کیا ہے، سورہ الاعراف آیت نمبر 156 157 کہ اصل میں وہ لوگ ہیں حضور کے اوپر ایمان لانے والے، فلاح پانے والے، جو اس نبی امی پر ایمان لائیں گے، ان کی عزت کریں گے، ان کی مدد کریں گے، ان کے اوپر کتاب جو نازل ہوئی ہے اس پہ ایمان لائیں گے اور اس کی پیروی کریں گے، اور پیروی کریں گے جو نبی کا منصب ہے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں گے، برائی سے روکیں گے۔ یہ ہے اصل میں، تو یہ پوری امت کا کام ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اللہ پر ایمان تیسرے نمبر پہ ذکر ہوا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ واقعی اللہ پر حقیقی ایمان اس کا ہے جو اللہ کی حمیت میں لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ صرف ایمان تو سارے لوگوں نے رکھا ہوا ہے، تکلیف ہی وہاں شروع ہوتی۔ آپ چوک میں کھڑے ہو کے کہیں کہ میں نے جناب آج اتنے رات کو نفل پڑھے اور میں روزانہ اتنا قرآن پڑھتا ہوں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن اسی چوک میں آپ کھڑے ہو کے کہیں کہ نہ تو میں یہ بے حیائی پہ مبنی گانے سنتا ہوں اور نہ میں آندہ کے بعد مارکیٹ میں چلنے دوں گا، پھر تک تو جڑے ہار پن آندے ہو، آپ کے گھر والے آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ نبیوں والا کام کریں گے، نبیوں والی تکلیف آئیں گی۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ مسٹ ہے، اور یہ ڈیٹم لیول کی کامیابی ہے آخرت میں، ذہن میں رکھیے گا۔ آپ تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے اوپر بیٹھے ہیں، آگے بھی چلیں۔ یہ کیٹاگوریکل ڈینائی اللہ نے کیا ہے، والعصر، زمانہ گواہ ہے اس بات کے اوپر، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان ہمیشہ خسارے میں ہی رہا ہے۔ دیکھ لو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ 78 لوگ بچے ہیں، باقی سب برباد ہوئے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں بچی ہیں، باقی سب برباد ہوئے ہیں۔ قوم فرعون بھی تباہ ہوئی ہے۔ یہ زمانہ اس بات کی گواہی دیتا آ رہا ہے کہ اکثریت انسانی گھاٹے میں، سوائے ان کے
الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لے آئیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کریں. بہت آسان. اے سی والے کمرے میں نوافل پڑھنا کتنا آسان ہے، لیکن اصل مسئلہ ہے وہ تیسرا، وتواصوا بالحق، لوگوں کو حق بات کی وصیت کریں. سر حق بات آپ کریں تو باپ سے بیٹا نہیں سنتا، بیٹے سے باپ نہیں سنتا. آپ لوگوں کو جا کے رفع دین کی حدیثیں سنا کے دیکھ لیں. اور وتواصوا بالصبر، اس کا لازمی نتیجہ پھینٹی ہے. جب حق بات کریں گے تو آپ کو صبر کرنا پڑے گا. یہ 4 شرائط ہیں. تو یہ تو اس امت کا منصب ہے. اور آپ یہ جو ہم ختم نبوت کے اوپر اتنا خوش ہو رہے ہوتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے، یہ ہم نے ٹاپک صرف قادیانیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے رکھا ہوا ہے. حالانکہ اس کی روحانیت کو دیکھیں، یہ خاتم النبیین حضور کیوں ہے؟ یہ آپ کو ٹائٹل کیوں ملا ہے؟ اس لیے کہ آپ کی امت کو نبوت کا کام شفٹ کیا گیا کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا، نبیوں والا کام یہ امت کرے گی. یہ اس امت کا ٹائٹل جو ہے وہ حضور کی امت ہونا نہیں ہے، بلکہ آپ کی ختم نبوت کی وجہ سے، آپ کے مشن کو آگے لے کے چلنے کی وجہ سے. وہ الٹیمیٹلی جب حضور کے ساتھ نسبت کر رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ صرف حضور کے ساتھ کو نام جوڑ لے تو نام تو جناب ابو لہب کا بھی جوڑا ہوا ہے، حضور کا چچا نہیں ہے، ہاشمی نہیں ہے. ہمیں جو نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے اس امت میں ہونے کا فائدہ ہے، وہ اس وجہ سے نہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہے، اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور ختم نبوت کی برکت سے نبیوں والا کام امتیوں کو ٹرانسفر ہو گیا ہے. یہ اتنا بڑا کام ہے کہ نبیوں والا کام ہے، اس کی وجہ سے یہ امت اگلی امتوں پر افضل ہے. اور یہ چونکہ حضور کی نسبت کی وجہ سے ملا ہے، ہم اس لیے کہتے ہیں ہم خوش نصیب ہیں، حضور کی امت ہے. پیچھے ریزن یہ ہے، آج تک آپ کو کسی مولوی نے بتائی ہے؟ وہ جی نبیوں نے تمنا کیتی ہے اس امتی چاہنے دی، کیوں؟ وجہ دسو. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تبلیغی جماعت والے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جس انداز میں نے کی ہے نا، اس انداز میں ان کی بھی جرت نہیں کر جائیں. وہ کس طرح کہیں گے کہ جی فضیلت یہ نہیں ہے کہ آپ نبی کی امت ہے، فضیلت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام پہ خاتم النبیین ہے، نبوت ختم ہوئی ہے. آپ چونکہ آخری نبی ہیں، آپ کی وجہ سے امت میں ایک کام ٹرانسفر ہوا ہے. اس کام ٹرانسفر ہونے کی وجہ سے چونکہ آپ کو نبیوں والا کام ملا ہے، اس وجہ سے آپ کی امت اگلے نبیوں کی امت سے افضل ہے کہ پوری انسانیت تک انہوں نے شہادت علی الناس کرنی ہے. اس پہ مولانا مودودی کا ایک چھوٹا سا کتابچہ بھی ہے، شہادت علی الناس. اور یہ شہادت علی الناس کا ذکر قرآن حکیم میں سورۃ الحج کے اندر بھی آیا ہے، سورۃ البقرہ کے اندر ہے. سورہ حج والا ذرا ٹاپک اس اعتبار سے ہے کہ اس میں ہمارے لیے ایک درس عبرت بھی ہے. میں وہ پڑھ دیتا ہوں آپ کو. سورہ حج کی آخری آیت ہے 78. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ، اللہ کی راہ میں کوشش جاری رکھنا جیسا کہ حق ہے. اس میں قتال بھی شامل ہے، دین کی تبلیغ بھی شامل ہے، کیونکہ جہاد آیا. وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج، اس نے تمہیں چن لیا ہے اے امت محمدیہ، اور دین کے معاملے میں کوئی تم پر تنگی نہیں رکھی. ملت ابیکم ابراہیم، پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی. هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، جس نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا. من قبل، اس قرآن کے نزول سے پہلے. وفی ہذا، اور اس قرآن میں اللہ نے بھی تمہارا نام مسلم رکھ دیا ہے. آگے سنیں. لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ یہ رسول تم پر گواہی دیں. کیا گواہی دیں؟ اللہ کا پیغام تم تک پہنچائیں. جو بخاری مسلم میں آتا ہے، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا پہنچا دیا. مسلم کے الفاظ ہے، آپ نے 3 دفعہ یہ انگلی اللہ کی طرف بلند کر کے صحابہ کی طرف کی. اے اللہ گواہ رہنا. اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. یہ وہ لفظ ہے شہید، تاکہ رسول اللہ تم پر شہید بنے. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم پوری انسانیت پر شہادت علی الناس. یہ شہادت علی الناس یہاں سے مودودی صاحب نے لفظ، اور سر یہ قرآن میں صدیوں سے یہ لفظ لکھے تھے. ان کو ایز اے ٹرمز پبلک کو بتانا کہ شہادت علی الناس ایک چیز ہے. میرا یہ چیلنج ہے، مولانا مودودی سے پہلے یہ ٹرم آپ کسی مفسر، کسی محدث کی دکھا دیں. وہ تو ہم بحثیں کرتے رہے ہیں کہ رفع دین کرنا یا نہیں کرنا، خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا یا نہیں ٹوٹتا، کیونکہ پوری دنیا میں ہماری حکومت تھی، کوئی کام کرنے کو آئے نہیں تھا. حکومت بھی پہلے تھی تو اب ہم نے لڑائی جھگڑے کرنے تھے نا. یہ تو جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے انگریزوں کی شکل میں، تاتاریوں کی شکل میں ہم پہ جو عذاب مسلط کیا، اس کے بعد ہمیں ہوش آیا کہ ہم دین کو دوبارہ لرن کریں. پھر مودودی صاحب جیسے لوگ پیدا ہونے کو شہادت علی الناس پائی، اے لفظ دیکھو، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم رسول اللہ کے بیان پہ پوری انسانیت تک اللہ کے گواہ بن جاؤ. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ،
پس قائم رکھو نماز وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو واعتصموا باللہ اور اللہ سے چمٹ جاؤ. اللہ سے چمٹنا کیا ہے؟ قرآن سے چمٹنا. یہ وہی لفظ ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا جو غدیر خم کی حدیث میں قرآن اور اہل بیت ہے, اور وہاں پہ الفاظ ہے قرآن اللہ کی رسی ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے, جو اس کو پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. مسلم شریف میں 4 حدیثیں ہیں 6228 تک 6225 سے. ہوا مولاکم وہ تمہارا پشت پناہ ہے, فنعم المولا ونعم النصیر تو کیا ہی پشت پناہ ہے وہ اور کیا ہی مددگار ہے وہ. اس پہ 17واں پارہ بھی ختم ہوتا ہے اور سورہ حج بھی مکمل ہوتی ہے. یہ ہے شہادت علی الناس پوری انسانیت کے لیے. تو بات کہاں سے کہاں شروع ہوئی تھی؟ امت اجابت اور امت دعوت. نبی علیہ السلام کی جس امت نے دعوت قبول کر لی وہ امت اجابت ہے, اور جنہوں نے قبول نہیں کی ان تک ہم نے شہادت علی الناس کرتے ہوئے بات پہنچانی ہے, وہ امت دعوت ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ الحمدللہ.